سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم نبی قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وصحبہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی، اور تمام کا تمام درود اللہ کے پیارے گناہگار امت کے سہارے رب کے محبوب دانا غیوب مالک رکاب امام فخر عرب و عجم تاجدار حسینہ ماہر جمیلہ سرور کرم و سینہ تتیم دوران نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم معصوم آمینہ جناب محمد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی محترم محتشم قابل صدر احترام سامعین ذی وقار بانیان درس قرآن اور میری جماعت کی محتشم شخصیت قبلہ حضرت جو مسلط صدارت پہ جلوہ فراز ہیں، میں مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمات الحق کو جاری فرمائے، آمین۔ رسول کریم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کی 40 بہاریں مکمل فرمائی تو حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے قریبیوں کو اپنے رب کا پیغام سنائیے۔ میرے رسول کو ہے صفا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے قریب جمع فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارے، بتاؤ تم نے کبھی میری زبان سے جھوٹ سنا ہو؟ تو سب لوگوں نے یک زبان کہا کہ حضرت آپ جھوٹ کی بات کرتے ہیں، ہم تو جھوٹ کی نسبت بھی آپ کی طرف محال سمجھتے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی نمودار ہوگا اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا، تو عرض کرتے ہیں حضرت ہم مان جائیں گے۔ فرمایا اگر تم چند قدم آگے بڑھاؤ، پہاڑ کے پیچھے جا کر کے دیکھو، تمہیں وہ لشکر نظر نہ آئے تو میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت اگر وہ لشکر نظر نہ آئے تو ہم کہیں گے ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، محمد کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر اتنا تیقن ہے، یقین ہے، ایمان ہے، تو پھر بتوں سے اپنی پیشانی پیچھے کھینچ کر کے وحدہ لا شریک کی تحریف پہ آ جاؤ، میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، کسی نے پتھر اٹھایا تو کسی نے تانو تشریح کے تیر برسائے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے کون سا ظلم تھا، کون سا ستم تھا جو میرے رسول کے وجود مسعود کے اوپر نہیں آزمایا گیا۔
سورہ لہب کی تفسیر میں آئے قریش کے سرداروں کی ازواج سارا دن جنگل سے کانٹے چنا کرتی تھی اور رات کو ان راہوں پہ آ کے بچھا دیتی جن راہوں سے میرے رسول نے گزرنا ہوتا تھا۔ میرے رسول یہ نہ فرماتے میں تمہیں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں اور تم میری راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلتے، لوگوں نے کانٹے بچھائے ہوتے، میرے رسول کانٹوں کو ہٹاتے جاتے تھے، لوگوں کو دین کا پیغام سناتے جاتے تھے۔ میرے رسول دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے، دروازے مقفل کر لیا کرتے تھے کہ محمد ہم تمہاری بات کو نہیں سنیں گے۔ میرے رسول وہیں پہ کھڑے رہتے، فرماتے میاں کبھی تو دروازہ کھولو گے نا، کبھی تو کان سے انگلی نکالو گے نا، جب دروازہ کھولو گے، جب کان سے انگلی نکالو گے، محمد تمہیں دین کا پیغام سنا کر ہی دم لے گا۔ اور حضور کے انہی جذبات سے حرارت لے کر کے میرے شیخ طریقت نے فرمایا کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کے دم لینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تبلیغ کے لیے نکلتے، لوگ میرے رسول کی راہوں میں گڑے کھودتے تھے، صحنے حرم میں سجدہ ریز ہوتے تو وزنی اوجریاں لا کر کے میرے رسول کے وجود مسعود پہ رکھ دیتے۔ مکہ مکرمہ کی تاریخ کے اندر یہ دن بھی تاریخ نے دیکھے کہ شب ابی طالب کی گاڑیوں میں 3 سال میرے رسول کا سیاسی، سماجی، معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا اور حالات اتنے سخت ہوئے کہ ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہوا، اور جب بچے بھوک اور پیاس سے بلکا کرتے تو مائیں یہ کہہ کے خاموش کروا دیتی کہ بیٹا اگر کافروں نے تمہارے رونے کی آواز کو سن لیا تو رسول اللہ کو تانا دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام طائف کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں کہ اہل مکہ میری بات پہ توجہ نہیں دیتے تو میں طائف کے بازاروں میں جاتا ہوں۔ سنیے میرے بھائی، جب میرے رسول طائف کے بازاروں میں تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے 2 رویا کتاروں میں اوباش لڑکوں کو کھڑا کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں کوئی پھول کی پتیاں نہیں تھیں، بلکہ طریق پڑے کلیجہ منہ کو آتا ہے، ان کے ہاتھوں میں نکیلے پتھر تھے۔ میرے رسول کو دیکھا تو آپ کے ٹخنوں پہ پتھر مارے، ایک ٹخنے پہ پتھر لگتا تو حضور اپنا قدم مبارک اٹھا لیتے، جب دوسرے ٹخنے پہ پتھر لگتا تو میرے رسول کرب کی وجہ سے زمین کے اوپر بیٹھ جاتے، 2 واش آگے بڑھتے اور حضور کے دونوں کندھوں سے پکڑ کے کہتے قم یا محمد، کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کھڑے ہو کر کے ہمیں دین کا پیغام نہیں سنائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ کبھی جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں، کبھی میکائیل اور کبھی اسرافیل ملائکہ کے ساتھ عرض کرتے بندہ نواز آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، یہ لوگ پس کر رہ جائیں گے، نشانی عبرت بن جائیں گے، قیامت تک آنے والے لوگ تماشا دیکھیں گے کہ جو رسول کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا جبریل واپس چلے جاؤ، میرے رب نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ جب اہل محبت نے آپ کے نالائن مبارک دیکھے کہ خون سے بھرے ہوئے ہیں تو عرض کرتے بندہ نواز آپ ان کے خلاف دستے دعا رب کی بارگاہ میں بلند کیجئے۔ میرے رسول نے ان کے عرض کرنے پہ دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں بلند کیے، عرض کرتے مالک اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ قوم مجھے نہیں جانتی، اگر مجھے جانتی ہوتی تو میری راہوں میں کانٹے نہیں بلکہ اپنی پلکوں کو بچھا دیتے۔ صحابہ نے عرض کیا بندہ نواز ہم نے ان کے خلاف دعا کا عرض کیا ہے اور آپ کی ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یا میرے رسول نے جو لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا تم مجھے کہتے ہو میں ان کے خلاف دعا کروں،
لیکن محمد عربی کو ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے. مبلغین کے لیے اور دعوت دینے والوں کے لیے کتنا بڑا لفظ ہے اور کتنا بڑا جملہ ہے. فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے. میرے بھائی اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس کا نام بتائیں تو آپ کی زبان پہ ابو جہل کا نام آئے گا, ابو لہب کا نام آئے گا, عاص بن وائل کا نام آئے گا. تو سنیے میرے بھائی, جب میرے رسول نے فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے تو تاریخ پڑھ کے دیکھیے بیٹا ابو جہل کا ہوتا ہے لیکن میرے محمد کی غلامی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بیٹے عاص بن وائل کے ہیں لیکن 4 کے 4 بیٹے میرے رسول کے در کی نوکری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. میرے بھائی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ, آپ نے حضور کے انہی جذبات سے حرارت لے کر کے ارشاد فرمایا کہ جب مبلغ تبلیغ کرے تو اس کی زبان تبلیغ کر رہی ہو اور اس کا دل کشکول کی طرح پھیل کے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہو مالک ان کو تبلیغ کرنا میرا کام تھا, میرے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں تاثیر پیدا کر کے ان کے دلوں میں اتار کر کے عمل کی راہوں کا مسافر بنانا یہ تو تیرا ہی کام ہے. ہاں جب اس انداز میں تبلیغ کریں گے تو دلوں میں ایک عمل کا جذبہ پیدا ہوگا اور دلوں میں عمل کی ترغیب پیدا ہوگی. اگر ہم اپنے اسلاف کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ کی کہانی پڑھ کر کے دیکھیے کہ عبادت گاہ میں اپنی چلہ گاہ میں بیٹھ کر کے ذکر و فکر میں مشغول ہیں. کچھ لوگوں نے آ کر کے کہا بایزید تم یہاں ذکر و فکر میں لگے ہوئے ہو, تمہارے شہر کو برباد کر دیا ایک فاحشہ عورت نے, تمہارے شہر کو لوٹ کے لے گئی ایک فاحشہ عورت. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے شہر میں آ کر کے ایک فاحشہ عورت نے ڈیرا جما لیا ہے. وہ اتنی حسین ہے کہ شہر کے نوجوان اس کے حسن کی جھلک دیکھنے کے لیے اس کے دروازے کے سامنے کتاروں میں کھڑے نظر آتے ہیں. حضرت بایزید نے مسلح اٹھایا اور اس فاحشہ عورت کے دروازے کے سامنے جا کر کے بچھا دیا. اچھے لوگ تھے, بڑا زمانہ تھا, جو بھی نوجوان اس فاحشہ عورت کے چوبارے کی طرف آتا بایزید کو دیکھتا اور پیچھے پلٹ جاتا. سارا دن گزر گیا. اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ لوگ تو کتاروں میں کھڑے ہمارے دروازے کے سامنے نظر آتے تھے, سارا دن گزر گیا, کوئی بھی جوان ہمارے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے آگے نہیں بڑھا, آخر ماجرا کیا ہے؟ جب خادمہ نے جان کر کے دیکھا تیز قدم اٹھا کے پیچھے پلٹ کے آئی, مالکن ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے جس کے چہرے پہ سفید داڑھی ہے, ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے رب کی یاد میں مگن ہے. جو بھی جوان آتا ہے اس بوڑھے کو دیکھ کر کے واپس چلا جاتا ہے. یہ عورت بڑے غصے سے قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھتی ہے, قرضدار لہجے میں کہتی ہے بوڑھے اگر تمہیں رب کو ہی راضی کرنا ہے تو کسی مسجد میں کیوں نہیں چلا جاتا؟ بتھیری خانقاہیں, بتھیرے دربار اس شہر میں موجود ہیں, یہ تو ایک فاحشہ عورت کا دروازہ ہے. حضرت بایزید نے فرمایا میں بھی تیرا ہی خریدار بن کے آیا ہوں. اس نے کہا حضرت اگر میرے خریدار ہیں تو پھر ہمت کر کے میرے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھے نہ ذرا, کیوں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت بایزید نے مسلح لپیٹا, اپنی بغل میں دبایا, فاحشہ عورت کے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھنے لگے تو پاس کھڑے لوگوں کی چیخیں ہوا کے اندر بلند ہوئی. آنسو کا سیلاب آنکھوں میں آیا, آواز بلند ہوتی ہے مالک اگر بایزید بھی فاحشہ عورت کے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھ گیا تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ ہمارے تو دلوں کی بنجر زمین بایزید کے آنسو سے سیراب ہوتی ہے اور رب کی رحمتوں کا سایہ بایزید کی دعاؤں کی وجہ سے
ہمارے سر پہ رہتا ہے. اگر بایزید کی فاحشہ عورت کے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھ گیا تو ہمارے پلے تو کچھ نہیں رہے گا. حضرت بایزید نے پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا اور فاحشہ عورت کے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھ کر کے فرمایا بتا ایک رات کی کتنی قیمت لیتی ہے. اس نے چند ٹگے بتائے. آپ نے وہ ٹگے اس کی جولی میں ڈالے. فرمایا جس طرح میں کہوں گا ویسے ہی کرے گی نا. تو اس نے کہا حضرت مجھے تو ٹگوں سے غرض ہے, جس طرح آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی, کیونکہ آپ نے مجھے ٹگے دے دیے اور میری قیمت مجھے ادا کر دی ہے. یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو بازاری لوگ ہوتے ہیں ان کو صرف ٹگوں سے غلط ہوتی ہے, اور مجھے معاف کرنا یہ بازاری لوگ چوباروں پہ جا کے بیٹھ جائیں یا ہمارے اسٹیجوں پہ آ کے کھڑے ہو جائیں, ٹگوں کے علاوہ ان کا کوئی اور مدعا نہیں ہوتا. آج ہمارے اسٹیجوں پہ جس طرح بازاری لوگ قابض ہوئے آنے سے قبل اپنی ڈیمانڈ بتاتے ہیں, حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ نعت کے اشعار بھی بیچ ڈالتے ہیں اور خطیب آنے سے قبل اپنا اکاؤنٹ نمبر بتاتا ہے, اور گفتگو کے بعد پلٹ کے پیچھے اس کی نکاحوں کی کمینگی آپ دیکھ سکتے ہیں. صاحب آپ دیکھیں کہ کس طرح بازاری لوگ اسٹیجوں پہ قابض ہو گئے کہ اسٹیج پہ کھڑا حضور کی نعت پڑھنے والا جب حضور کی نعت پڑھتا ہے تو مجمع میں دیکھ کر کے کہتا ہے حاجی صاحب, چودھری صاحب, پیر صاحب, مفتی صاحب یہ شعر آپ کی نظر ہے. میرے بھائی سنیے ذرا, ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس کے پاس وقت کا حاکم آ کے کہتا ہے حضرت آپ کے قلم میں رب نے طاقت رکھی ہے اور آپ کے نفسوں میں رب نے جان رکھی ہے, اگر ایک دو شعر میری شان میں لکھ دیں تو میرے لیے سند ہو جائے گی. آپ کے چہرے پہ میں فاقے کی وجہ سے جو ہے وہ نمایاں نقاہت دیکھ رہا ہوں اور آپ ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ چٹائیاں اٹھا کر کے مخملی کلیم بچھا دوں گا, اتنا راشن ڈالوں گا ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. تو تلامیذہ نے کہا حضرت لکھ دیں, حرج ہی کیا ہے. مریدین نے کہا حضرت شاہوں کی شان میں قصائد شروع سے لکھے جاتے رہے ہیں, آپ بھی اگر ایک دو شعر لکھ دیتے ہیں تو کیا جاتا ہے. میرے امام نے کاغذ اور قلم پکڑا, تلامیذہ کے لبوں پہ تبسم آیا کہ تنگی دور ہو جائے گی, اور ریاست کا حاکم مسکرا پڑا کہ حضرت کے لکھے ہوئے اشعار میرے لیے سند ہو جائیں گے. لیکن جب میرے امام نے لکھنا شروع کیا تو سنیے, میں کروں مدح میں اہل دوبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. یہ جو لفظ ہے نا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, اگر آپ لطف لیں تو اس گدائی میں بھی شہنشاہی نظر نہیں آتی. کہا میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں. کیسی بات کرتے ہو, دنیا داروں کی تعریف میں چند ٹگوں کے لیے اشعار لکھوں گا, روٹی کے لقموں کے لیے دنیا داروں کی تعریف کروں گا. کہا نہیں, احمد رضا کا قلم جب بھی اٹھے گا سونے محمد کی نعت ہی لکھے گا. احمد رضا کا قلم جب بھی اٹھے گا رسول اللہ کی عظمت میں ترانہ ہی لکھے گا. اچھا میرے بھائی, اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب وقت انتقال تھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھی. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ چمک رہا تھا. اچھا یار, اقبال کا جو انداز ہے, اقبال کہتا ہے نشان مرد مومن بات ہوئے جو مر گئے تبسم پر لبے اس. بندہ مومن کی نشانی بتاؤں, جب بندہ مومن کو موت آتی ہے تو اس کے لبوں پہ تبسم آ جاتا ہے, اس کے لبوں پہ تبسم چھا جاتا ہے. جب عام بندہ مومن کی یہ کیفیت ہے تو میرے بھائی وہ صدیق جس نے غار ثور کے اندر 3 راتیں ایسے گزاری
کہ ابو بکر کی گود تھی، میرے محمد عربی کا سر تھا، لگ رہا تھا جیسے کھلی ہوئی ریل پہ قرآن پڑھا ہوا ہے۔ تو یار جب وہ صدیق دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو لبوں پہ کیسی مسکراہٹ ہوگی، کیسا تبسم ہوگا، آنکھوں میں کیسا اجالا ہوگا اور چہرے پہ کیسا نور ہوگا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے والد محترم کا چہرہ دیکھا، وقت رخصت ہے، تو وہ اشعار پڑھے جو میرے رسول کے چچا نے میرے رسول کی پشت مبارک کو دیوار کعبہ کے ساتھ لگا کر کے پڑھے تھے۔ وَعَبِيَدَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ میرا یہ گوری رنگت والا بیٹا جس کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر کے بادل جھوم جھوم کے آتے ہیں اور امڑ امڑ کے بارش برسا کرتی ہے، تو اپنے والد محترم کا چہرہ اور اس کی چمک دیکھ کر کے یہ شعر پڑھا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وقت انتقال ہے، آپ کی آنکھیں بند ہیں، جب یہ شعر سنا تو اپنی آنکھوں کو کھول کے کہا عائشہ یہ شعر میرے لیے نہ کہو، یہ شان اللہ نے صرف محمد عربی کو عطا فرمائی ہے۔ پھر بھائی جب حضور کی نعت کا شعر ابو بکر کی نظر نہیں ہو سکتا، پھر حاجی صاحب، چودھری صاحب، پیر صاحب، پھر جو ہے وہ ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ ان کی نظر حضور کی نعت کا شعر کر دیا جائے؟ نہیں میرے بھائی، حضور کی نعت کا ایک ایک شعر، ایک ایک جو ہے وہ مصرع، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ میرے محمد کے نام پہ قربان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں کہہ رہا تھا حضرت با یزید نے فرمایا کہ جس طرح میں کہوں گا ویسے ہی کرے گی نا، حضرت ٹگوں سے غرض کی، تو آپ نے وہ مجھے ادا کر دیے۔ آپ نے فرمایا کہ غسل کر کے آؤ اور مصلی بچھا کر کے فرمایا اس پہ کھڑی ہو جاؤ۔ ساری رات لوگوں کی باہوں میں گزارنے والی کیا جانتی تھی کہ رب نے مصلی میں کتنا سرور رکھا ہوا ہے، رب نے مصلی میں کتنی لذت رکھی ہوئی ہے۔ سحری کے وقت اٹھ کر کے مصلی پہ پیشانی جھکا کے رب کی تسبیحات پکارنے کا کتنا لطف ہے۔ آپ نے فرمایا مصلی پہ کھڑی ہو جاؤ۔ جب مصلی پہ آئی تو حضرت با یزید نے تکبیر تحریمہ کری، ہاتھ باندھ کے کبھی ثنا پڑھتے ہیں، کبھی فاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت، رکوع میں جھک کر کے رب کی تسبیحات کا تذکرہ، سجدے میں گئے تو رب کی الوہیت کا تذکرہ بولا، سبحان ربی الاعلی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے دل کی دنیا کو بدلنا یہ تیرا ہی کام ہے۔ آپ تعریف پڑھ کے دیکھیے، یہ عورت سجدے میں جا رہی تھی تو وقت کی فاحشہ عورت تھی، اور جب سجدے سے سر اٹھا رہی تھی رب نے ولایت کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا تھا۔ تو میرے بھائی اگر اس انداز میں تبلیغ کی جائے کہ زبان تبلیغ کرے، دل کشکول کی طرح رب کی بارگاہ میں پھیل کے عرض کرے، مالک میرے لفظوں میں تاثیر پیدا کر کے ان کو عمل کی راہوں کا مسافر بنانا یہ تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے، تو صاحب یقیناً لفظوں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، لہجہ مؤثر بن جاتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ جب میرے رسول مدینہ منورہ پہنچے تو پتھر مارنے والا زمانہ تو ختم ہوا نا، بلکہ اب تو حکم نازل ہوا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار تمہاری آواز میرے پیغمبر کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے، ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آواز ضائع کر دیے جائیں گے تمہیں خبر بھی نہیں۔ مدینہ منورہ میں میرے رسول کا جس طرح استقبال کیا گیا، طلع البدر علینا کی صدائیں فضا کے اندر گونجنے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں تشریف لا کر کے باقاعدہ تبلیغ کا آغاز کیا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اور آخری غزوے تک دیکھیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات میں شریک ہوتے رہے، مختلف مارکوں کے لیے اصحاب تیار کر کے بھیجتے رہے،
یا 13 سال مکہ مکرمہ میں دکھوں کے اندر زندگی گزاری اور مدینہ منورہ کے 10 سال غزوات کے اندر فتوحات کے لیے گزار دیے. اگر ہم زمانہ تبلیغ 23 سال بھی شمار کرتے ہیں تو 23 سالوں کی محنت کا نتیجہ جب میرے رسول حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میرے رسول کے سامنے 1,44,000 صحابہ کا اجتماع ہوتا تھا. میرے بھائی یہ 1,44,000 صحابہ کا جو اجتماع ہے یہ 23 سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں رب کی طرف سے جو پیغام میں لے کر آیا تھا کیا وہ پیغام میں نے تمہارے تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے عرض کیا حضرت آپ پیغام پہنچانے کی بات کرتے ہیں، آپ نے حق ادا کر دیا ہے. آپ نے دروازے مکفل کیے، کانوں میں انگلیاں ٹھوسی، آپ نے رک رک کر دروازوں میں دستک دے دے کر ہمیں دین کا پیغام سنایا. میرے رسول نے یہ لفظ سنے اپنا رخ زیبا آسمان کی طرف بلند کیا، عرض کیا مالک دعا رہنا دیکھ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں. 3 بار یہ لفظ میرے رسول کی زبان اقدس پہ آئے. اس کے بعد میرے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس کو امام بخاری سے لے کر کے خطیب تبریزی تک ہر شخص نے مختلف ابواب کے اندر نقل کیا. اکثر محدثین نے اس کو کتاب العلم میں لکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، اب تم نے تبلیغ کرنی ہے چاہے تمہیں ایک ہی. میرے بھائی یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ میرے رسول نے مجھے بھی مبلغ بنا دیا اور آپ کو بھی مبلغ بنا دیا ہے. جو ممبر میں بیٹھ کے تبلیغ نہیں کر سکتا میرے بھائی وہ گلی بازاروں میں جا کر کے لوگوں کو درس قرآن کی دعوت تو دے سکتا ہے، وہ لوگوں کو نماز کی ترغیب تو دے سکتا ہے. میرے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، تبلیغ کرو چاہے تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہیں آتی. ابن عساکر نے لکھا ہے تاریخ دمشق کے کبیر میں کہ ایک شخص حضور کے فرمان کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوا، اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے اور لوگوں کو دین کا پیغام سنا رہا ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ زمین ختم ہو گئی، آگے دلدل آئی. جب اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دنسنے لگے اس نے لگامیں کھینچ کر کے رخ زیبا آسمان کی طرف کیا. کہتا مالک دعا رہنا تیری زمین ختم ہو گئی ہے لیکن میرے جذبے ابھی تک جوان ہیں، اگر اور زمین ہوتی میں اور لوگوں تک تیرے دین کا پیغام پہنچاتا. اقبال نے بھی خراج تحسین پیش کیا، کہا 30,000 نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پھر ہمارے اسلاف کی محنت کا نتیجہ دیکھیے کہ جب حضرت امام محمد الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے تلامذہ میں ہیں، فقہ حنفی کے بانیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. جب آپ درس دینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو آپ کی ایک ایک مجلس واعظ میں 4-4 ہزار دعوتیں ہوا کرتی تھی جن میں لوگ کلمے لگا کے لکھا کرتے تھے. میرے بھائی جس کی مجلس میں لکھنے والوں کی اتنی تعداد ہے بتاؤ اس کی مجلس میں سننے والوں کی تعداد کتنی ہوگی. یہ عروج کا دور تھا، ترقی کا دور تھا. سنیے میرے بھائی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کے دیکھیے. نزہۃ الخاطر الفاطر میں فرماتے ہیں کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درس دینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو آپ کی ایک ایک مجلس واعظ میں 70-70 ہزار کا اجتماع ہوا کرتا تھا. آج دیکھیے ہمارے پاس سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ جدید پینافلیکس، ہم کتنی بھی محنت کریں کیا 70,000 لوگ جمع کر سکتے ہیں؟ یا جب ذرائع ابلاغ ہی نہ تھے اس زمانے میں جب میرے غوث ممبر پہ جلوہ فراز ہوتے تو 70-70 ہزار کا اجتماع آپ کے سامنے ہوا کرتا تھا. میرے بھائی یہ نتیجہ تھا بلغوا انی ولو آیۃ پہ عمل کرنے کا، ہمارے اسلاف کی محنت کا نتیجہ تھا. اور پھر جب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے سبق کو بلا دیا، ہم نے دعوت کے عمل کو کمزور کر دیا، ہم نے دعوت دینا چھوڑ دی، ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو پس پش ڈال دیا. صاحب پھر یہ زمانہ بھی آیا
کہ وہ قوم جو کبھی 313 افراد لے کر کے میدان بدر میں جائے اور ان کے پاس 8 تلواریں ہوں، 6 زرے ہوں، 2 گھوڑے ہوں، میرے بھائی وہ قوم جس کے پاس کھانے کے لیے میدان بدر میں صرف ایک ہی کھجور ہو، رکھیں شام کو اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کر لیں، اور جس کے پاس لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ کھجور کی شاخ توڑ کر کے میدان بدر میں کود جاتا ہے۔ صاحب سورہ انفال پڑھیے، رب تعالیٰ بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے یاد فرماتا ہے۔ میرے بھائی یہ قوم اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پہ کھڑی ہے کہ 56-57 اسلامی ممالک، اور جس طرح ہم جو ہے وہ ذلت کی گہرائیوں کے اندر گرے ہوئے ہیں، پستی کے اندر گرے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے میرے بھائی؟ کیوں فطرت نے اوج سریہ سے اٹھا کر کے ہمیں ذلت کی گہرائیوں کے اندر پٹک دیا؟ اقبال نے عروج و زوال کا فلسفہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گیا۔ کہا کہ ان لوگوں نے عزت اسلام کی وجہ سے پائی۔ اگر ان کی کہانیاں پڑھ کے آپ دیکھتے ہیں تو ایک غلام اگر دھوپ میں پڑے ہوئے آقا کے جوتے کو اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا ہے، خیر خواہی کرتے ہوئے میرے آقا کا جوتا دھوپ میں خراب نہ ہو جائے، تو آقا زمین پہ لٹا کر کے کوڑے برساتا تھا، تیری اتنی جرت اور اوقات، تیری اتنی حیثیت، تو نے میرے جوتے کو ہاتھ لگایا۔ میرے بھائی جو غلام کبھی اپنے آقا کے جوتے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، جب مکہ فتح ہوتا ہے تو میرے رسول کی آواز بلند ہوتی ہے، لوگوں بتاؤ بلال کہاں پہ ہے؟ حضور میں حاضر ہوں، فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ کر کے اذان دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے محمد کی فتح غلاموں کی آزادی کا پروانہ لے کر کے آئی ہے۔ اقبال کہتا ہے معزز تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر، اور خار ہوئے تم تارکے قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا۔ آج تمہاری ذلت اور رسوائی کی کہانیاں لوگوں کی زبانوں پہ ہیں۔ تو اقبال سے عرض کرتے ہیں، اقبال یہ تو ذلت کا سبب تو نے بتایا کہ ہم نے قرآن کو پسے کش ڈالا اور ہم ذلت کی گہرائیوں میں گر گئے، دوبارہ ہم اوج سریہ پہ کمندے ڈال سکتے ہیں کیا؟ ہم دوبارہ عروج کے مسافر بن سکتے ہیں؟ تو اقبال نے کہا سادہ سا نسخہ ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں جیت ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہا اگر تو میرے رسول سے وفا کرے گا یہ جہاں تو چیز ہی کوئی نہیں، ہم لوح تیرے سامنے رکھیں گے، قلم تیرے ہاتھ میں پکڑائیں گے، کہ جس طرح تو لکھتا جائے گا عرش رحمان ویسے تیری تقدیر بناتا چلا جائے گا۔ اور دوسری جگہ اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال اتنی بلندی تک میں کیسے پہنچ پاؤں گا کہ رب تعالیٰ میری رضا بھی پوچھے؟ تو اقبال نے کہا سادہ سا نسخہ ہے مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اس، اپنے آپ کو کھینچ کے میرے محمد کے قدموں تک لے آ، اللہ ساری بلندیاں تیرے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ اور صرف اقبال ہی نہیں، میرا رب بھی فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن بن کے دکھانا تمہارا کام ہے، عزتوں کا تاج تمہارے سر پہ رکھنا یہ محمد کے خدا کا کام ہے۔ لیکن اقبال نے ایک اور جگہ کہا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے پورا روے منزل ہی نہیں۔ آئیے صاحب ہم اپنا بھولا ہوا سالوں کی یاد کریں، دعوت کے عمل کو مضبوط کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو میرے رسول نے ہمارے کندھوں میں رکھا اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ حبل ممدودہ قرآن کریم جو آسمان سے رب کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، اور میرے رسول نے فرمایا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا اس رسی کا کنارہ تمہارے رب کے دستے قدرت میں ہوا کرتا ہے، اور جب تعلق عرش کے رحمان کے ساتھ جڑ جائے گا تو پھر عزت و نموز کا تاج ہمارے سر پہ رکھ دیا جائے گا، کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہمارے ہی قدموں میں ڈھیر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے گا، اور وہ عزتیں
وہ کھویا ہوا مقام، وہ وقار اللہ دوبارہ امت مسلمہ کو عطا فرمائے. وما علیہ الا